جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، ان کے خلاف اگر تم بات کرو گے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آپ کی سنتی نہیں ہے دنیا۔ تو لہٰذا جہاں آپ مختلف چیزوں سے گزرتے ہوئے، آپ کن کن چیزوں سے گزرے ہیں؟ دہشت گردی سے گزرے ہیں، آپ کے اوپر الزامات لگے، اس دہشت گردی کے چکر میں جو اصلی تحریکیں تھیں آزادی کی، ان کو بھی دہشت گردی کے فریم ورک کے ساتھ دیکھا گیا۔ ہندوستان دنیا کو یہ کہتا رہا کہ جو کشمیر کی آزادی کی جستجو ہے اس کے اندر دہشت گردی ہے، فلسطین کی آزادی کے حوالے سے اسرائیل کہتا رہا دہشت گردی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے اوپر تو جو آزاد ہونا چاہتے تھے، جن کے ساتھ ظلم تھا، جن کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا تھا، ان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا کر اس چیز کو دبا دیا گیا۔ پھر ہمارے ہاں خود کچھ مسائل پیدا ہوئے جس میں عدم برداشت، انٹالرنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی آپس میں بھی، انسانیت کے اعتبار سے جو عدم برداشت کی کیفیت ہے، یہ معاملات کو چلنے نہیں دیتی، ان قوموں کو ترقی نہیں کرنے دیتی۔ تیسری بات جس سے آپ گزرے ہیں اور پاکستانی قوم بھی گزری ہے، وہ ایک انتہا پسندی کی کیفیت ہے، جس کے اندر مذہب کے انٹرپریٹیشنز کے اندر بھی ایک ایکسٹریمز کی طرف ہم گئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کو اسلام کا وہ رخ دکھایا گیا جو حقیقت سے دور تھا۔ یہ مسائل موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے مسائل، اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے جو مسائل ہوئے، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہمیں اور آپ کو تو اندازہ بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا۔ ہم تو یہی پڑھ کر تعجب کرتے تھے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ابابیل کے منہ میں کنکریاں ہوں گی، اس سے بھی ہاتھی مر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قدرت اپنی دکھائی کہ جو تم سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو وہ ایسے وائرس کا جس کو اگر جمع کیا جائے تو ایک کین کا آدھا بھی بھرا نہیں جا سکتا، ساری دنیا کا وائرس اگر جمع کر لیں، اس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ماحولیات کے اعتبار سے آپ بات کریں تو کم سے کم دنیا کے اندر جو آپ کے متعلق سوچ ہے اس کا بھی مقابلہ کریں، جو تعصب آپ کے خلاف ہے اس کا بھی مقابلہ کریں۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ الفاظ کے ذریعے، وہ آپ کی آؤٹ ریچ کے ذریعے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ آپ کے اچھے کاموں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر آپ مسلمان ممالک نے یہ بات اب شروع کی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ بلاسفیمی کیا ہے، اسلاموفوبیا کیا ہے۔ اچھا، اسلاموفوبیا صرف یہ ذکر کی بات نہیں ہے کہ تکلیف ہمیں پہنچی، اسلاموفوبیا کی بنیاد پر قوموں کی پالیسیز بن جاتی ہیں، اور کبھی کبھی قوموں کو اگر احساس ہوتا ہے تو اس کا ذکر نہیں ہوتا، مگر قوموں کی انٹرنیشنل پالیسیز کے اندر مسلمان ممالک کے ساتھ ایک تعصباتی کیفیت رہی ہے۔ اور کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ان کے ممالک کے ساتھ بھی وہ کیفیت رہی ہے۔ جب وہ یورپین یونین جوائن کرنا بھی چاہتے تھے تب بھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ مختلف تھا۔ اب کووڈ کے حوالے سے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے اندر بہت اس کا پریشر رہا۔ پاکستان نے ایک انوکھی اس کے اندر جستجو رکھی ہے۔ کامیاب ابھی دنیا کے اندر کووڈ موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے، مگر جس نظم کے ساتھ پاکستان نے مقابلہ کیا، بڑی اہمیت ہے اس بات کے اندر، اور آپ کو میں اسلامی تاریخ سے اس کی مثال بھی دوں گا۔ جس تنظیم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا گیا، ایک یہ جذبہ کہ ہم اپنے ہاں لاک ڈاؤن کر کے اور بند کر کے لوگوں کے روزگار کو ختم نہیں کریں گے، یہ ایک جذبہ ایسا تھا کہ جس کے اندر پھر اللہ نے برکت ڈالی۔ مگر دنیا کہتی تھی کہ بند کر دو، ہمارے پرائم منسٹر نے اس بات کا اہتمام کیا کہ روزگار ختم نہیں ہونے دیں گے، احتیاط کریں گے۔ دنیا کہتی تھی کہ تم ان پڑھ ملک ہو، تمہارے ہاں کافی لوگ ان پڑھ ہیں، تم نظم و ضبط کے ساتھ کر نہیں سکتے۔ جو ہم نے دیکھ لیا جن ممالک کے اندر نظم و ضبط تھا وہ تو باقاعدہ
پروٹیسٹ کر کر جلسے جلوس کر کر وائلیٹ کرنا چاہتے تھے وہ جو طریقہ کار بتائے گئے، پاکستان نے کسی حد تک 100% لوگ تو کبھی بھی عمل نہیں کرتے، مگر ایک نظم کا مظاہرہ کیا، تنظیم کا مظاہرہ کیا، مساجدیں اہتمام کے ساتھ SOPs کے ساتھ کھلی رکھیں، اللہ سے تعلق برقرار رکھا۔ لہٰذا مکمل کامیابی ابھی نہیں ہوئی ہے اور ہم اپنا جاری رکھتے ہیں اپنے پریونشنز کو، مگر ایک تنظیم کے ساتھ۔ اور تنظیم کیوں ضروری ہے ملکوں کے لیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت بھی کرتے تھے تو مڑ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ لائن تم سیدھی بناؤ۔ تنظیم کی اہمیت ان قوموں کے اندر ہے جو قومیں ترقی کرتی ہیں، اور جیسے جیسے مسلمان اپنے اندر ایک نظم پیدا کرے گا، انسٹیٹیوشنز کا قیام کرے گا، بغیر انسٹیٹیوشنز کے ترقی نہیں ہوتی، انسٹیٹیوشنز کا قیام کرے گا، رکھے گا، اہتمام رکھے گا، تو سارا یورپ کے اندر جو ترقی ہوئی اور اس کی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ جن ممالک کے اندر انسٹیٹیوشنز بنے، جو ویسٹرن یورپ کے اندر وہاں ترقی ہوئی، ایسٹرن یورپ کے اندر کئی 100 سال پیچھے رہے کیونکہ انسٹیٹیوشنز کی اہمیت نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایکو بات کرے تو ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو موضوع آپ کی گفتگو کے اندر اگلے 2 دن کے اندر آئیں گے، اس میں عورتوں کا مقام لیڈرشپ کے اندر بھی بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے جب بھی یہ بات کی تو کہا کہ جب تک عورت برابری کے ساتھ کام کے اندر برابری کے ساتھ نہیں نکلے گی معاشروں کے اندر، تب تک پوری یگانگت کے ساتھ قوم کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ ہم آپس میں ایکو کے اندر تعلقات بہتر کرنا چاہیے، تجارت کے بڑے مواقع ہیں، چائنا پاکستان اقتصادی راہداری ایک مثال ہے جس کے اعتبار سے بہت سارے سینٹرل ایشین کنٹریز کا تعلق پانی کے ساتھ اور سمندر کے ساتھ ہوگا۔ یہی طریقہ تجارت کا آپس میں ہم ممالک کے اندر اس کو فروغ دیں گے، اور آپ ہی کے موضوعات کے اندر تجارت کا فروغ بھی ہے اور ٹورزم کا فروغ بھی ہے، تاکہ آپس میں ہم ان قوموں کے اندر ایکو والی قوموں کے اندر ہم آپس میں دوستیاں بڑھائیں، آپس میں ترقی کے راستوں کے اندر کمپٹیشن کریں۔ اس وقت دنیا کے اندر جن مظالم سے گزر رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب طاقتور معیشت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاشرت طاقتور معیشت طاقتور کے ساتھ جب دنیا میں قدم رکھو گے تو سب آپ کی بات بھی سنیں گے۔ ہمارے وزیر فارن افیئرز کے انہوں نے ایک بات کہی جا کر کہ ان کے اوپر پھر لیبل لگایا گیا کہ آپ اینٹی سیمیٹک بات کر رہے ہیں۔ آج کل گفتگو کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلسطین کے اندر لوگوں کو شہید کیا گیا تو ہم اینٹی سیمیٹک بات نہیں کر رہے۔ بالکل کلیئر رہنا چاہیے آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں، یہ لیبل لگا کر دنیا کو دکھایا جاتا ہے، ہولوکاسٹ یاد دلایا جاتا ہے، اور یہ ظلم وہ قوم کر رہی ہے جو ان چیزوں سے گزری ہے۔ ہم اینٹی سیمیٹک نہیں ہیں، ہم اینٹی زائنسٹ ہیں، ہم اینٹی اسرائیل ہیں، ہم اینٹی اپارتھائیڈ ہیں۔ یہ اپارتھائیڈ ساؤتھ افریقہ سے کہیں زیادہ خراب ہے، جو ساؤتھ افریقہ والا اپارتھائیڈ ہم نے دیکھا تھا، کہیں زیادہ خراب ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں۔ صرف وہاں نہیں، یہ اپارتھائیڈ کی کیفیت کشمیر کے اندر بھی اب عیاں ہوتی جا رہی ہے۔